अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। रिजर्व नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद हुकूमत और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दो बड़े फैसले किए हैं। हुकूमत की तरफ से पीटीआई पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया, जबकि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने के लिए 4 एडहॉक जजेस तैनात करने की तजवीज़ दी और इसके लिए 19 जुलाई यानी कल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी बुला लिया है। आइन के आर्टिकल 182 के तहत एडहॉक जजेस आर्जी तौर पर तैनात किए जा सकते हैं। इसके लिए ऐसे जजेस का इंतखाब किया जाता है जिन्हें रिटायर हुए 3 साल का अरसा मुकम्मल अभी ना हुआ हो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एडहॉक जजेस के लिए 4 नाम उनकी तरफ से तजवीज़ किए गए थे, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद शामिल हैं। इन 4 जज साहिबान में से 2 जज साहिबान हैं जिनमें मुशीर आलम साहब और जस्टिस मकबूल बाखिर उन्होंने माजरत कर ली है, जबकि जो दीगर 2 जज साहिबान हैं उनको इस पे कोई एतराज़ नहीं है। हुकूमत इस फैसले की मुकम्मल हिमायत कर रही है, जबकि पीटीआई इस फैसले की टाइमिंग के ऊपर सवाल उठा रही है और बड़े खदशात का इजहार कर रही है। आज पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी इस हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा, जैसा कि आप आगाज़ में सुन रहे थे। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह एक साथ 4 एडहॉक जजेस को 3 साल के लिए लाया जा रहा है, ये इसमें उनको बदनीयती नजर आती है। पीटीआई एडहॉक जजेस के मामले को मुमकिना पाबंदी का जो केस है उसके साथ जोड़ रही है। ये वो राय है जो पीटीआई के रहनुमाओं की सामने आ रही है। इस खदशे का भी इजहार कर रहे हैं कि माजी में पीटीआई और उसकी क़यादत के हवाले से सख्त राय रखने वाले जजेस हैं, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार मसूद, उनको मुतवक्के पाबंदी का केस सुनने वाले बेंच में शामिल किया जाएगा। ये खदशा है पीटीआई को, और बादियों नज़र में वो कहते हैं कि ये जज साहिबान पीटीआई के खिलाफ राय भी दे सकते हैं। तो जो पीटीआई के जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम खेल के हवाले से जो एतराज़ात हैं, उसकी एक वजह ये नज़र आती है और कुछ दलाइल जो सामने आ रहे हैं कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो अस खुद नोटिस केस के जो तफसीली फ़ैसला है उसमें अपना एक इजाफी नोट लिखा था, जिसमें कहा था कि पार्लियामेंट फ़ैसला करे कि आया इन इक़दामात पर आइन का आर्टिकल 6 का लागू होता है, या फिर पार्लियामान ये फ़ैसला करे कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर अमल करवा कर मुस्तकबिल के लिए ऐसी सूरत हाल का दरवाज़ा खुला छोड़ना है या बंद करना है। और नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से इस इजाफी नोट के मुताबिक कार्रवाई शुरू करने का ऐलान भी किया गया। आर्टिकल 6 के तहत उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अता तारड़ साहब ने किया है। दूसरे जज है जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद साहब, उनके हवाले से ये एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि वो पीटीआई मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो सिविलियंस का ट्रायल का केस सुनने के हवाले से जो बेंच था उसमें भी दरख्वास्त की थी पीटीआई ने कि वो अलग हो जाएं, वो नहीं हुए थे, और जो फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल रोकने का फैसला है वो भी मुअत्तल किया गया था। तो ये तमाम तनाजुर है जिसकी वजह से एक इबहाम के शिकार नज़र आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस वक्त हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में कि ये मंजूरी कल क्या हो जाएगी एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से, और साथ ही ये भी कि क्या कोई SOPs होंगे इन जज साहिबान के हवाले से कि वो आइनी या सियासी केसेस को नहीं बल्कि क्रिमिनल केसेस जिनको निपटाने के हवाले से का बड़ा दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे ज़ेर इल्तवा केसेस हैं जिस हवाले से कि हमेशा एक डिबेट रहती है, तो सिर्फ वो उस हद तक महदूद रहेंगे। हम प्रोग्राम में इस हवाले से तफसीली तौर पर बात करेंगे। हुकूमत हमें नज़र आता है पीटीआई पे पाबंदी के हवाले से एक यू टर्न लेती हुई, बैक फुट पे जाती हुई। आपको सुनवाते हैं वज़ीर इत्तलात ने उस दिन किस अंदाज में ये ऐलान किया था कि सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, और अब वज़ीर कानून किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, सुनिए। हुकूमत ने यह फैसला किया है वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। ये तजवीज जो है वेल थॉट ऑफ इंक्लूसिव डिसीजन होगा विद इन कंसल्टेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो अलायंस में है हुकूमती, और उसके लिए फिर काबीना में जाएगा। ये सिर्फ एक शुरुआत थी सोच विचार के लिए, इससे ज्यादा इसको नहीं कह सकते। लेकिन हुकूमत की अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत मुबहिम है। बज़ाहिर वो मुखालफत उनके कुछ रहनुमा कर रहे हैं, मगर डॉन के सीनियर रिपोर्टर और एंकर पर्सन नादिर गुरमानी की खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस हवाले से यानी पीटीआई को बैन करने के हवाले से हुकूमत का साथ देगी। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं उन सहाफ़ियों की तरफ से जो बहुत से मामलात को जानते हैं और उनके हवाले से बाखबर रहते हैं। उन्हीं में मुनीर फारूक साहब का भी एक दावा है कि रियासत ने यह फैसला किया है कि अब वो भी मुकम्मल
کھل کر سامنے آئے گی؟ تمام موضوعات کے اوپر آج کے پروگرام میں تفصیلی بات ہوگی. ہمارے ساتھ افراز سیاب خٹک صاحب ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, رہنما ہیں نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے. معز جعفری صاحب ماہر قانون ہیں اور آپ نے عوام پاکستان پارٹی جوائن کی ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اس پروگرام میں شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. خٹک صاحب, میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. ہم پہلے پی ٹی آئی پہ پابندی کے حوالے سے جو حکومت نے اس دن اعلان کیا اور اب جس قسم کا موقف سامنے آ رہا ہے, اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہیں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی حکومت موقف رکھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ملک ایک ساتھ نہیں چل سکتے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کی تو بات ہوتی تھی, اب عدالتی فیصلے کے بعد پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے. تو یہ جو حکومت کا اعلان ہے اس کے اور کچھ اب بیک فٹ پہ بھی جاتا ہوا ایک بیان ہم نے وزیر قانون کا شیئر کیا, یہ آپ کو کیا ظاہر کر رہا ہے ریاست کی پی ٹی آئی کے حوالے سے پلاننگ کے اعتبار سے؟ جی شکریہ. اصل میں جو حکومت کا موقف ہے وہ خاصا غیر منطقی, نامعقول اور غیر جمہوری ہے. دیکھیے, یہ فیصلہ عوام کرتے ہیں کہ کون سی پارٹی اچھی ہے, کون سی پارٹی اچھی نہیں ہے. حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں پہلے ہی سے اچھے نہیں ہیں. اس میں آپ یعنی پارلیمان پہلے ہی سے زیر سوال ہے, انتخابات کے بارے میں سوالات ہیں. اس میں اگر آپ یہ بھی سلسلہ شروع کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے, اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. میں نیشنل عوامی پارٹی میں تھا, نیب جس پر پابندیاں لگی, ایک دفعہ یحییٰ خان نے لگائی, ایک مہینے کے لیے تھی, یحییٰ خان پھر چلے گئے. اس کے بعد پھر 1975 میں لگی, لیکن اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا. تو سیاستدانوں کا مقابلہ سیاست سے کرنا چاہیے. یہ جو بندش کے طریقے اور یہ کہنا کہ فلاں اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے, یہ بہت غلط لاجک ہے. اس کا فیصلہ عوام کر چکا ہے. اگر عوام نے ان کو اتنے ووٹ دیے ہیں تو اس کے بارے میں آپ یہ کہہ کر, یہ تو عوام کی مینڈیٹ کی توہین کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ ان سے اختلاف ہے, مجھے بھی ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے, لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ ان کو مقابلہ سے نکالا جائے. یہ تو ایک طرح سے ریفری کا مل جانے والی بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ریاست کے بارے میں بھی عجیب و غریب تعریفیں سننے میں آ رہی ہیں. بھائی ریاست کیا ہے؟ ریاست تو ہے لیجسلیچر, ریاست ہے پولیٹیکل جو ایگزیکٹو ہے اور یا اس کا بیوروکریٹک پارٹ ہے, اور تیسرا جو ہے وہ جوڈیشری ہے. بعض لوگ میڈیا کو بھی اس کا چوتھا ستون کہتے ہیں. یہ ہے ریاست. اس کے علاوہ آپ ادھر ادھر سے ٹوہ لگا کر باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ریاست یہ کہہ رہی ہے اور ریاست کے احکامات پہنچاتے ہیں. میرا خیال ہے وہ بھی اگر آپ اجازت دیں خٹک صاحب, ہمارے ہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہم ریاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں جب ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جی, اسی وجہ سے تو ہمارا تجزیہ غلط ہو جاتا ہے نا. ہم سارے تجزیے کو سر کے بل کھڑا کر دیتے ہیں, کیونکہ ریاست تو جیسے میں نے عرض کیا ساری دنیا میں ایک معلوم چیز ہے. ریاست پاکستان پہلی ریاست نہیں ہے, یہ گزشتہ صدیوں سے ایک سلسلہ چلا رہا ہے ریاست کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ریاست کو مسائل اسی لیے درپیش ہیں کہ ہم اس طرح سے ریاست کو پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہیں, اور جو ریاستی ادارے ہیں ان کی عزت و توقیر جو ہے وہ چلی گئی ہے. مثلا ہماری پارلیمنٹ کا برا حال ہے. اب دیکھیں نا, اندر سے بھی تقسیم ہے اور باہر سے بھی اس کی بے توقیری کہ اس کو کون چلا رہا ہے, کیسے چلا رہا ہے, اس کے بارے میں بہت ساری باتیں سننے میں آتی ہیں. پھر عدلیہ کو آپ دیکھ لیں, اس کے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا, آپس میں بھی ان کی تقسیم کی صورت نکل آتی ہے. اور پھر ابھی یہ جو ایڈہاک جج آئے ہیں, یہ خیر یہ تو بات کر لیں گے, لیکن میری گزارش یہ تھی کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں صحیح معنوں میں ان کی توقیر ہونی چاہیے, اور سب لوگوں کو یعنی اپنا اپنا کام کرنا چاہیے جو آئین اور قانون کے دائرے میں. اس سے باہر جو لوگ نکلیں گے تو اس کا جب دیکھیں نا, ہم 1971 کو دیکھ لیں, اس کے بعد پھر ضیاء اللہ کا ماشاء اللہ, جنرل مشرف کا ماشاء اللہ, بڑی مشکل سے 2008 کے بعد یہ آئین جو ہمارا ہے کسی نہ کسی حد تک وہ اس میں کچھ صفائی آئی ہے. لیکن اگر اس کو دوبارہ ہم دھکیلیں گے غلط طرف میں تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. جی نہیں ہوگا. میں جعفری صاحب آپ بھی اس کے اوپر کامنٹ کیجئے گا کہ ایک بڑی کنسسٹنٹ رائے ہے اور بہت کامنلی یہ رائے سامنے آ رہی ہے کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے. تو آپ کی نظر میں ایک ایسا فیصلہ ہے, ساتھ ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے جو تشویش پی ٹی آئی کے حلقوں میں نظر آ رہی ہے, اس سے کنیکٹ کر کے کہ یہ پی ٹی آئی پہ بین کا معاملہ جب سپریم کورٹ جائے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تو یہ تشویش ان کی درست ہے؟ بہت شکریہ آپ صاحب نے موقع دیا. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آرٹیکل 17 بہت واضح ہے, اور اس حوالے سے یہ بات کرنا حکومت کی طرف سے, اگر حکومت کے تمام نمبرز جمع بھی ہو جائیں تو بھی یہ معاملہ اس کو کوئی وزن نہیں دیا جائے گا جب تک کہ سپریم کورٹ ایک فل کورٹ بیٹھ کر اس کے اوپر اپروول کی مہر نہ لگائے.
اور جس طرح ہم نے سپریم کورٹ میں ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. لہٰذا یہ حکومت اپنی ڈیسپریشن کا اشارہ کر رہی ہے اور اپنی فرسٹریشن کا اشارہ کر رہی ہے، اور ایک ایسے وقت پہ کر رہی ہے کہ جب سپریم کورٹ کی میجورٹی نے ایک اسی سیاسی جماعت کی حیت کو تسلیم کیا ہے جس کی حیت مبہم ایک غلطی سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح کر کے الیکشن کمیشن نے کی تھی. 11 جج صاحبان آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ قائم و دائم ہے اور وہ ریزرو سیٹس کی حقدار ہے، اور یہ 11 ججز میں قاضی فائز عیسی صاحب شامل ہیں. لہٰذا اس وقت پہ اس ٹائمنگ کے ساتھ یہ بات کا سامنے آنا، بغیر کسی سر و پیر کے عملی جامے کے سامنے آنا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو اتنی سنجیدگی سے کیوں لیا جا رہا ہے. یہ حکومت کی طرف سے فرسٹریشن کا اگر آپ شاہد سمجھیں اس بات کو تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ میری نظر میں یہ کچھ نہیں ہے. رہ گئی بات ایڈ ہاک ججز کی، دیکھیں وہاں پر بھی ٹائمنگ کا ہی پرابلم ہے، ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. قاضی صاحب جو ہیں وہ جاتے جاتے پینڈنسی کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے 4 لوگوں کو نامزد کیا ہے جن کے ساتھ ان کو مسائل نہیں ہیں اور جو 3 سال کے اندر اندر ریٹائر ہوئے ہیں. لیکن یہ ایڈ ہاک کا استعمال میرے خیال میں افتخار چودھری صاحب کی کورٹ میں پہلی دفعہ بھی غلط ہوا تھا جب انہوں نے رمدے صاحب کو لگایا تھا. اس وقت بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیریفائی نہیں ہوئی تھیں، اور یہ ایڈ ہاکزم کا جو اس وقت مثال ہے وہ میرے خیال سے غلط پیدا ہوئی ہے اور وہ قانونی طور پہ درست نہیں ہے. آرٹیکل 182 کہتا ہے، اور اس کا اسپرٹ بہت کلیئر ہے، کہ یہ ایک بہت ٹیمپریری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کو سٹنگ سے تعلق دیا ہے. اور آرٹیکل 182 شروع ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر کہیں فورم کلیپس ہو جائے، تو میری نظر میں تو یہ ایسے کیسز جو کہ ایک چلتا ہوا کیس ہو اور اس کے اندر کسی کانفلکٹ کی وجہ سے یا کسی انٹائملی ڈیمائز کی وجہ سے یا کسی ایمرجنسی کی وجہ سے ایک دم سے نمبرز پورے نہ ہو پا رہے ہوں، اور دوسرے ججز جو ہیں وہ یا تو ادروائز بزی ہوں یا وہ اس کیس کو کنفلکٹڈ ہوں کیونکہ انہوں نے کسی وقت پہ اس کیس کی پارٹیز کو ریپرزینٹ کیا ہو یا اس کے اندر پہلے فیصلے دے دیے ہوں ان لوور کورٹس اور پھر اس کے بعد ایلیویٹ ہو گئے ہوں. ایسے معاملات کو پر کرنے کے لیے ایڈ ہاک کی گنجائش چھوڑی ہے. اور اس کے بعد ہی وہ آرٹیکل کہتا ہے اور فار اینی ادر ریزن کنسیڈرز اٹ نیسیسری ٹو اپوائنٹ ٹیمپریریلی. تو اس آرٹیکل کا جب پہلا حصہ اتنی ایک ٹیمپرری تعیناتی کی بات کر رہا ہے تو دوسرا حصہ بھی پھر اینی ادر ریزن کو ٹیمپرری ہی سمجھ رہا ہے. اس کے اندر میری نظر میں گنجائش نہیں ہے 3 سال کی کوئی بھی اپوائنٹمنٹ کرنے کی. یہ ٹیمپرری نہیں ہوتی. دوسری بات افسر یہ آپ ہی کے سوال سے لنکڈ ہے میرے خیال سے. دیکھیں دوسری بات وہی آرٹیکل کہتا ہے کہ کین بی اپوائنٹڈ ایڈ ہاک ٹو اٹینڈ سٹنگز آف دا سپریم کورٹ. یعنی کہ وہ سپریم کورٹ میں ایڈ ہاک اپوائنٹ ہو کے ایک دم سے جج نہیں بن جائیں گے جنرل ٹرمز میں. ان کو پرٹیکولر سٹنگز ڈیفائن کرنی ہے کہ کس سٹنگ کے لیے ان کو بلایا جا رہا ہے کورٹ میں. تو میری نظر میں جنرلی پینڈنسی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمیں اور جج چاہیے. یہ جواب اس کا ایڈ ہاکزم نہیں ہے، اس کا جواب پارلیمانی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ ہے جس کے تحت ہماری جو سپریم کورٹ کے ججز کی اسٹرینتھ ہے وہ 17 سے آپ بڑھا دیں. لیکن ایڈ ہاک جج جو ہے اس کو ان سٹنگز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ جس کے لیے ان کو بلایا جائے گا، اور ان کا پھر معاوضہ کس طرح ادا کیا جائے گا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کیونکہ جج جو ہے جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو 80% اپنی لاسٹ ڈراؤن تنخواہ وہ ایز پینشن ارن کرتا ہے. تو اس کے بعد وہ ایڈ ہاک اپوائنٹ ہو کے کیا اس کو، کیونکہ لفاظی قائم کی تو واضح ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے اور جانے کے آپ جب سٹنگز اٹینڈ کریں گے تو شاید آپ کو اس کا معاوضہ دے دیا جا سکتا ہے، ٹریول الاؤنس یا ڈسپلیسمنٹ الاؤنس. لیکن یہ سمجھنا کہ وہ اثر نو ایک نئی اپوائنٹمنٹ ہوگی، میرے خیال میں وہ ایکسچیکر کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، سپریم کورٹ کے بجٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اس آرٹیکل کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، اور خاص طور پہ ان افراد کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی جن کو ایسے نامینیٹ کر کے اپنے جونیئر کے ساتھ ان سے جونیئر بنا کے بٹھانا اور پھر اسٹریچ آف دا آرٹیکل کو اس طرح کر دینا کہ آپ کے آرٹیکل کی مطلب شاید کچھ اور تھا اور وہ کچھ اور کرنے کے لیے بیٹھ گئے. جنرل پینڈنسی زیادہ ہونا میری نظر میں کافی نہیں ہے ایڈ ہاک جج لگانے کے لیے. بالکل صحیح، آپ نے بڑا تفصیلی طور پہ احاطہ کر دیا. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں شعیب کا پوائنٹ آف ویو، آفیشلی پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہم شامل کر سکیں، اور واپس آ کے افراسیاب صاحب سے ہم ذکر کریں گے پی ٹی آئی کے اوپر لگنے والے الزامات جس کے تحت حکومت کہتی ہے کہ ان کو بین ہونا چاہیے اور یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خدشہ ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. افراسیاب صاحب، جو آپ گفتگو پی ٹی آئی پہ بین کے حوالے سے ہم ایک گفتگو جو کر رہے ہیں وہ جنیرک گفتگو کر رہے ہیں، ماضی میں جن پارٹیوں کے اوپر بین لگا اور اس کا کیا آگے مستقبل ہوا، لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے بڑا اسپیسیفک جو موقف حکومت اپنا رہی ہے وہ اس میں 9 مئی کے واقعات
साइफर के हवाले से कहते हैं कि उसके साथ खेला, IMF के बारे में जो एक फ़ोन कॉल डिस्कशन थी एक साबिक वज़ीर ख़ज़ाना की और सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना की, अमेरिका में जो करारदाद मंजूर हुई उसके ऊपर लॉबिंग का PTI के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो ये आपकी नज़र में बतौर सियासी जमात PTI की नाक़िस हिकमत अमली इसको कहा जाए या इसको जराइम कहा जाए, और जो तासुर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का है, जैसा कि पार्टी के रहनुमाओं की वफादारियाँ तब्दील हुई और दीगर मामलात, एक कारकुन के ऊपर 9 मई के पूरे पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज करा दिए गए और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनको जमानत दी गई, उनकी गिरफ्तारी को भी गैर कानूनी करार दिया गया। सनम जावेद उन खातून का नाम है। तो ये जो तासुर है इसने कमजोर कर दिया इन तमाम इल्जामात को। देखिए जी, एक तो कुछ मुकदमे तो पहले इसी अदालतों में हैं और कुछ अदालतों में शिकस्त खा गए, खारिज हो गए हैं। उसका साइफर का मुकदमा आप देख लेना, उसका क्या बना। यानी इसी तरह से 9 मई की भी अभी तक ऐसी कोई अदालतों में नहीं देखा गया कि इन मुकदमों को अदालतों ने कहा हो कि ये ठीक मुकदमे हैं और इनको आगे चलना चाहिए, कोई सजाएं हुई। तो मेरा ख्याल यही कि देखें, असल में ये सियासी बातें हैं, सियासी इख्तिलाफात हैं, गैर इख्तिलाफात हैं। मैंने अर्ज किया कि PTI की सियासत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे हमें भी इख्तिलाफ है और उनको हम भी यही कहते हैं कि आप अपने इस रवैये को बदलें, लेकिन पार्टियों पर पाबंदी लगाना जो है ये तो बहुत बड़ी बात है ना। यानी एक तरह से जैसे पार्टियों को फांसी की सजा है, तो फांसी की सजा तो इंतहाई सजा होती है ना। ये सजा तो आप इस तरह नहीं दे सकते कि उसने कोई गलती की है। अफराद के बारे में अगर अफराद ने किसी जगह गलती की है तो उन अफराद के बारे में एक्शन लिया जा सकता है, कानूनी एक्शन। अदालतों में जो नॉर्मल कानून है उसके मुताबिक चलना चाहिए। बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है ये इस तरह के किस्से बना लेती है, अफसाने बना लेती है। मुझे याद है जब हमारे खिलाफ मुकदमा चल रहा था 1976-1977 में हैदराबाद जेल में, जब नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगी थी, तो और बहुत सारे इल्जाम थे एक स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने, यानी उसमें गद्दारी के वो इल्जाम भी थे और जंग के, स्टेट के खिलाफ जंग के इल्जाम, बहुत सारे इल्जाम। लेकिन एक इल्जाम ये भी था कि ये लोग नजरिया पाकिस्तान के मुखालिफ हैं। तो हमारे वकील महमूद अली कसूरी साहब थे, मशहूर वकील, तो उन्होंने, कसूरी साहब ने उससे पूछा कि इसके नजरिया पाकिस्तान का मतलब क्या है। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था उसने कहा ये ज़िया-उल-हक अभी नहीं आए थे, उससे पहले की बात है, ज़िया-उल-हक के दिनों में नजरिया पाकिस्तान पर ज्यादा बातें हुई हैं, उस वक्त इतनी बात नहीं थी। तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुझे तो पता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पीनल कोड में तो इस तरह की कोई दफा मौजूद नहीं है। तो उसके बाद फिर पूछा गया कि ये फिर फर्द जुर्म किसने आयद की है, ये इल्जाम में किसने लिखा है, ये जुर्म किसने लगाया। उन्होंने कहा कि ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लिखा है इस्लामाबाद में। तो उन्होंने कहा कि इंटीरियर सेक्रेटरी को बुलाएं। तो अगली पेशी पर इंटीरियर सेक्रेटरी इस्लामाबाद से हैदराबाद जेल में आए। हमारी पेशियां जेल में होती थी, अदालत जेल में लगती थी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा, उससे पूछा गया कि नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आप लगा रहे हैं, तो ये है क्या जिसकी खिलाफ वर्जी उन्होंने की है। उसने कहा मुझे भी पता नहीं है, ये सियासी मसला है। इंटीरियर सेक्रेटरी ने कहा, उसने कहा कि हमें ऊपर से हुक्म यही मिला था तो हमने लिखा है। तो अब अंदाजा लगाएं कि इतना बड़ा मुकदमा चल रहा था, तो इस तरह का इल्जाम जो लगाने वालों को भी जिसका मतलब का पता नहीं था, तो इस तरह से भी हो जाता है। ब्यूरोक्रेसी इस तरह से चार्जशीट बना लेती है और फिर बाद में वो अदालतों में उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। तो मेरा ये ख्याल है कि सियासी इख्तिलाफात, और इस दौर में भी हम ये देख रहे हैं, और बात करनी चाहिए, सियासी पार्टियों को आपस में बात करनी चाहिए, मुखालिफत अपनी जगह। मैं इसी तरफ आना चाह रही थी और मैं चाहूँगी कि आप इस पे भी अगले हिस्से में ज़रूर बात करें। लेकिन जो आपने हमें किस्सा बताया, नज़र आता है कि हरबे वही से हैं, अदवार बदल जाते हैं। शोएब शाहीन साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। अब हम बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आइन के आर्टिकल 182 के तहत एड हॉक जजेस लगाने का इख्तियार तो है, लेकिन आप लोगों के हलकों में बहुत तशवीश पाई जाती है। क्या वजह है इस तशवीश की? देखिए, पहली बात तो यह है कि वहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू इफ़ देयर इज़ ए वांट ऑफ कोरम इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी पूरी तादाद नहीं है तो आपको चाहिए। रिटायर्ड जजेस भी लगा सकते हैं, हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये 17 जजेस तो अभी पिछले हफ्ते आपने मुकम्मल किए हैं। 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2 लाहौर हाई कोर्ट से और एक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। आप जा रहे हैं काजी साहब, यानी 2 महीने की छुट्टियाँ हैं 15 तारीख से, और 2 महीने के बाद इनकी रिटायरमेंट है अक्टूबर में। पिछले साल आपको याद होगा 21 जून को इनका नोटिफिकेशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद कितनी होनी चाहिए, क्या इस हवाले से वजाहत है? आइन कानून में मौजूद है, कानून में तब्दीली करके इसको बढ़ा भी सकते हैं आप। 17 जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है मैक्सिमम ये, और अक्सर औकात ये पूरी नहीं होती, पिछले कई सालों से पूरी नहीं हो रही। लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि 2 हफ्ते पहले 17 जजेस की तादाद पूरी की गई।
تو آپ ججز کی تعداد پوری ہو گئی ہے, ابھی چھٹیاں ہو گئی ہیں, چھٹیوں میں آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ چھٹیاں کم کریں. لیکن یہ 182 میں یہ اسپیسیفائی تو نہیں کیا گیا کہ اس کے ریزنز کیا ہوں. اب جس طرح یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ 58,000 کیسز پینڈنگ ہے, تو یہ جو اس کو جواز بنایا گیا وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے ایکسیپٹیبل؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ جانے والے جج ہیں, چیف جسٹس ہیں, آپ تو 2 مہینے کی چھٹیوں کے بعد چلے جائیں گے. لیٹ دی نیو چیف جسٹس شوڈ ڈیسائڈ دس کہ اس وقت ضرورت ہے یا نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ واقعی اس میں سنجیدگی تھی, اگر آپ کی بونافائیڈی تھی ود ریسپیکٹ چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے, تو آپ نے آتے ساتھ ہی اس وقت کیوں نہیں لگائے, پھر ابھی کیوں نہیں لگائے؟ سر لیکن اب بھی جو فیصلہ ہوگا وہ ایک شخص فرد واحد تو نہیں کر رہا ہوگا, جوڈیشل پورا تمام جج صاحبان جو ہے اس کے اندر موجود ہیں, اور دیگر اسٹیک ہولڈرز بھی تو اس کے اندر ہوں گے نا. 3 جج صاحبان, اٹارنی جنرل, وزیر قانون اور دیگر. دیکھیں وزیر قانون کا ووٹ ہے, بار کونسل کے ایک نمائندہ, بار کونسل کا نمائندہ کا ہے, وہ بھی بار کونسل انہی کا ہے جو گورنمنٹ کا ہے, اعظم عزیز تارڑ کا گروپ ہے. 2 تیسرا اٹارنی جنرل کا ووٹ ہے, 3 چوتھے قاضی صاحب ہو گئے, 5واں ایک ووٹ انہوں نے لینا ہے. سر پی ٹی آئی پہ بین کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس اعتبار سے آپ لوگوں کے کیا خدشات ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ والی جو موو ہے یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہے. اس وقت قاضی صاحب مینورٹی میں چلے گئے ہیں, تو مینورٹی کو انہوں نے میجورٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے ان معزز جج صاحبان کو لانا چاہتے ہیں, ریٹائرڈ ججز کو. آپ ٹریبونلز میں بھی, الیکشن ٹریبونلز میں بھی ریٹائرڈ ججز کو لگانا چاہتے ہیں گورنمنٹ, یہاں بھی ریٹائرڈ ججز کو لگانا چاہتے ہیں. تو آپ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے. سپریم کورٹ میں مینورٹی کو میجورٹی میں کنورٹ کر کے اس کے بعد ان کے خلاف پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دینے کے مترادف ہے. دیکھیں ہمارا فارم 45 کا کیس آج 6 مہینے ہونے کو ہیں, نہیں لگا, ایک پہلی پیشی نہیں لگی. میں نے خود کیا ہوا ہے یہ آرمی ایکٹ میں جو ترامیم کی تھی انہوں نے, اس کے اندر جب پریزیڈنٹ نے سائن نہیں کیے تھے اور انہوں نے نوٹیفائی کر دیا تھا, اس کیسز کو آج تک میں نے ارلی ہیئرنگ درخواست دی, ایک کیس نہیں لگا. مسنگ پرسن والے کیس کو آج دوسری میں نے ارجنٹ اپلیکیشن دی ہے, کیس نہیں لگا. سر ویسے آپ لوگوں کو جو جن جج صاحبان کو نامزد کیا گیا, 2 نے معذرت کر لی, ان جج صاحبان سے سیلف بھی پرابلم ہے یا اس دونوں لحاظ سے پرابلم ہے؟ ایک وہ پرابلم ہے, دوسرا ان 2 معزز جج صاحبان سے, 2 معزز جج صاحبان نے معذرت کر لی, اس لیے میں ان کی تفصیل میں جائے بغیر, ورنہ اس کے اوپر بھی ہمارے پاس ریزنز تھی کہ کیوں ان کو لگایا جا رہا تھا. جن 2 معزز جج صاحبان کو لگانے کی کوشش ہو رہی ہے, جسٹس مظہر عالم خیل کے بارے میں, جسٹس مظہر عالم خیل صاحب نے پورے 5 ممبر بینچ میں اس نے ایک نوٹ دے دیا جی قاسم سوری کے خلاف. قاسم سوری صاحب نے جو اس وقت تو بڑی قانونی رائے بھی تھی کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے, تو انہوں نے اپنے اضافی نوٹ میں بھی لکھا کہ پارلیمان دیکھے اس معاملے کو. یہی ان کا ایک کوالیفیکیشن ہے سر, لیکن وہ قانونی رائے بھی یہی تھی نا کہ جو انہوں نے کیا اس پہ آرٹیکل 6 کی کارروائی. بہت سے لوگ لیگل, میں موئز صاحب کی طرف جاتے ہیں لیکن وہ آرٹیکل 6 کی مخالفت کرتے ہیں اصولی طور پہ, لیکن کہا تھا کہ یہ پورا انتظام کیا اس وقت ڈپٹی اسپیکر نے. میٹر کیبنٹ میں رکھا گیا تھا اور کیبنٹ نے اپروو نہیں کیا تھا اس وقت, آپ کو پتہ ہے. اگر اس وقت کی کیبنٹ اگر اپروو کرتی تو پھر پروسیڈ کرتے. یہ کوالیفیکیشن ہے کہ کیا ان کو لایا جائے. اچھا اس وقت گورنمنٹ کا کیبنٹ نے مظاہرہ کیا, یہ آفیشلی یہی اسٹیٹمنٹ دیا گیا. گورنمنٹ کے ایک ٹریبونل کے مسابقاتی کمیشن کے اس وقت ممبر ہیں, وہ گورنمنٹ کی اس وقت نوکری میں ہیں. چلیں سر, آپ ان کو پک کر کے دوسرے جج معزز جج صاحب سردار طارق مسعود صاحب, ہیونگ ریسپیکٹ فار ہم, مجھے بتائیں کہ انہوں نے پچھلے سال, آپ کو پتہ ہے جو ملٹری ٹرائل والا, سیویلینز کے ملٹری ٹرائل والا کیس چل رہا تھا, انہوں نے اور قاضی صاحب نے انہوں نے واک اوور کر لیا تھا کہ جی ہم نہیں بیٹھتے اس میں, اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف یہ کہ ریکیوز کیا تھا کہ میں اس کیس کو نہیں سنتا, مین کیس کو, پھر اپیل میں اس کیس میں بیٹھ گئے. ان کے اوپر شدید اعتراضات آئے تھے اور آتے ساتھ ہی اس ملٹری سیویلینز کے ملٹری ٹرائل والی ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا. تو لہٰذا ان کا ماضی کا کنڈکٹ بھی یہ ثابت کرتا ہے, یا تو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دیے یا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں فیصلے دیے. ایک بات کہیے گا, میں صاحب کی طرف پھر جاؤں گی, اب متفقہ طور پہ اگر کل فیصلہ آیا, تمام جو جج صاحبان اس میں موجود ہیں, نہیں ہو سکتا, میری رائے میں ایسا ہو نہیں سکتا. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. جعفری صاحب, ایک تو جو شعیب صاحب سے بات ہو رہی ہے, ان 2 جج صاحبان کے ماضی میں ایک اضافی نوٹ کا بھی یہاں پہ تذکرہ ہوا, اس بیسس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں ان کا اعتراض یا ان کی تشویش درست ہے, یا پھر پی ٹی آئی کیونکہ آج کل بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے, آج ایک بار پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے الگ ہونے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا. ایک کا دور سوال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی, جو آغاز میں نے ذکر کیا تھا. منیب فاروق صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں, اسلام آباد اور گرد و نواح میں جو خبریں ہیں اس کے حوالے سے آج کل بہت باخبر رہتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ ریاست نے بھی فیصلہ کر لیا کہ مخصوص نشستوں کا جو عدالتی فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا, تو اس کا پھر کیا نتیجہ آپ کی نظر میں نکلے گا؟ دیکھیں افسر, ریاست کی تعریف آپ کو افراز صاحب نے سمجھا دی,
یہ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ادارے ہوتے ہیں، جیسے کہ الیکشن کمیشن ہے، اس کو ادارہ اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ وہ خود مختار ہوتے ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اور ان کی انڈیپینڈنس جو ہوتی ہے وہ آئین میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جس طرف اشارہ کر کے ریاست کی بات کر رہے ہیں، وہ تو در حقیقت ادارہ بھی نہیں ہے، وہ ایک حکومتی ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہ محکمہ اس لیے ہے اس لیے کہ وہ حکم کے تابع ہیں، وہ ایک ڈسپلنڈ فورس ہیں جو کہ حکم کے تابع ہیں. تو اب اگر وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ آئین کے تحت جو ڈھانچہ ہے ہمارے قوانین کا اس کو نہیں سنیں گے، تو یہ بہت ساری چیزوں کا اعلان ہو سکتا ہے، لیکن یہ قانون کے دائرے میں نہیں ہے، تو لہٰذا اب جو ہے سو ہے، دیکھ لیں گے. لیکن میرے خیال میں اس طرح کی باتیں ہم پچھلے کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. جب بھی کوئی فرسٹریشن کریٹ ہوتی ہے کہ نہیں جی اس کو تو نہیں سنیں گے، اب نہیں سنیں گے تو دیکھ لیں گے جی، لیکن ابھی تک تو ہم آئین کے تحت آئین کے تابع ہیں. اگر کل نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے، نہ آپ ہوں گے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلے پہ عمل درآمد کرانا بھی چیف جسٹس صاحب کے لیے ایک امتحان ہوگا یا ایک ذمہ داری ان کے اوپر ہوگی؟ اس سے پہلے فیض آباد عمل درآمد کرانے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تو سب کے سامنے ہے حال، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. چیف دیکھتے ایک تو چیف جسٹس صاحب کے ہاتھوں سے یہ بات لے لی گئی ہے، میجورٹی کہتی ہے کہ اگر سمجھ نہیں آئی تو ہم سے آگے پوچھ لینا، چیف صاحب کے پاس جانے کی زحمت نہیں کرنا. اب رہ گئی بات کہ وہ میجورٹی سے پوچھیں گے کیا، آ کے میرے خیال سے بہت آیا ہے تفصیل اس آرڈر کے اندر کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے نتیجے میں اگر نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ میری رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ پھر چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ تو ایک کلیئر کیس اپنے خلاف مس کانڈکٹ کا بنا دیں گے اور ان کے خلاف آرٹیکل 209 کی کارروائی ہونی پڑے گی. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ تو کلیئرلی اگر ریاست جو بھی فیصلے کرتے رہے، یہ راجہ صاحب جو ہیں وہ تو پھر کم از کم گھر جائیں گے. کیا اس فیصلے کے بعد ہی جب اس کا تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے اندر کیا اتنا واضح ہو جائے گا کہ شاید راجہ صاحب کے خلاف مس کانڈکٹ کی الزام لگ سکے؟ وہ ابھی دیکھنا باقی ہے. تو یہ تو یہ باتیں تو بہت آسانی سے کر دی جاتی ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو آئین کے تابع رہنا ہے. اگر نہیں رہنا جی تو پھر اٹس اے ریپ اپ، اٹس اے ریپ اپ. اب دوسری بات آپ نے کہی تھی دو جج صاحبان کے حوالے سے جو شعیب صاحب نے اعتراض سامنے رکھا ہے. جی دیکھیں، میرے خیال میں یہ 3 سال کی اپوائنٹمنٹ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیک جنبش قلم منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، اگر وہ چاہیں گے پہلے دن ان سب لوگوں کو، اگر ان سب کو اپوائنٹ کر بھی دیا جاتا ہے تو ان کو شکریہ ادا کر کے گھر بھیج دیا جائے گا. ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ کے اندر کوئی اس طرح کی ویسٹڈ رائٹ نہیں ہو جاتی کہ نہیں اب میں 2 سال تک چمٹا رہوں گا سپریم کورٹ سے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر سپریم کورٹ کی پینڈنسیز کو 3 سال کی اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے ان کو کوئی ویسٹڈ رائٹ نہیں مل جاتی 3 سال کی اپوائنٹمنٹ ہونے کی، وہ ان کو پہلے دن ہی فارغ کیا جا سکتا ہے. اب رہی بات کہ یہ اس کی اگر یونانیمس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ شاہ صاحب کی طرف سے بھی ایک ایکویسنس ہے. لیکن میری نظر میں جس طرح میں نے پہلے کہا تھا شاہین صاحب کے آنے سے پہلے کہ یہ ایڈ ہاکزم جو ہے وہ جنرل پینڈنسی کا جواب ہی نہیں ہے. میرے خیال میں آئین میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ٹیمپرری سٹنگ ریلیٹڈ اپوائنٹمنٹس ہیں. اور میرے خیال میں ان 2 جج صاحبان پہ اگر ان کو تشویش بھی ہے تو وہ پھر ایک اور بھی لمحہ فکری ہے، کیونکہ اور بھی بہت سارے ججز ریٹائر ہوئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں جن کی ڈسپوزل ریٹ جو ہیں وہ بہت امپریسو بھی تھی. جیسے سجاد علی شاہ صاحب تھے، ون دیٹ کمز ٹو مائنڈ. یعنی کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کی بہت سپیریئر ڈسپوزل ریٹس تھے. تو اگر یہ صرف ڈسپوزل کے بارے میں سوچا جا رہا تھا تو پھر اور بھی لوگ ہیں جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا. تو یہ نہ صرف آربیٹری ہے، اننیسیسری بھی ہے، اور میرے خیال میں ایڈ ہاکزم کی میننگ کی ایکسپینشن بھی ہے غیر ضروری طور پر. خٹک صاحب، اب میں اگر پولیٹیکل سائٹ پہ آؤں، جو اتحادی حکومت ہے وہ کب تک چلے گی؟ اس حوالے سے ایک پیش گوئی فچ عالمی ایجنسی ہے، ریٹنگ ایجنسی ہے، انہوں نے کی، کہتے ہیں 18 ماہ حکومت چلے گی، ٹیکنوکریٹس کی آگے حکومت آئے گی، اور معاشی حالات کی وجہ سے عوامی سینٹیمنٹ بھی ان کو بہت ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جو اتحادی پارٹیز ہیں، اس میں دونوں سینئر پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اپنے اصول سے، تمام اصولوں سے، جو سیاسی اصول ہیں ان سے پیچھے ہٹتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، جس طرح آپ نے گفتگو بھی پہلے کی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو، جو ایک مبہم قسم کی پوزیشن ہے پیپلز پارٹی کی؟ کبھی بجٹ پر تنقید کرتے ہیں لیکن پھر ساتھ بھی دے دیتے ہیں، پی ٹی آئی کو بین کرنے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، پھر خبریں آتی ہیں کہ شاید وہ ساتھ بھی دیں گے حکومت کا. یہ ریئلائزیشن کی کمی آپ کو نظر آتی ہے کہ ادراک نہیں ہے کہ تمام چیزیں ریورس بھی ہوں گی جیسا کہ ایجنسیز کے اختیارات بڑھائے شہباز شریف صاحب نے؟ جی میں اس پہ گزارش کروں گا، ایک منٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا جوڈیشری کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ یہ جب آرٹیکل اس میں ترمیم ہوئی، ہماری 18ویں ترمیم ہوئی اور آرٹیکل 6 میں کو بدلا گیا،
उसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया गया। उसके बाद ये था कि बहुत सारे केसेस जो थे वज़ीर आज़म को हटाने के केसेस वो सुप्रीम कोर्ट में आए। 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, फिर उसके बाद 2017 में नवाज शरीफ साहब को उन्होंने हटाया, और उसके बाद ये सिलसिला चल रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि उस वक्त 18वीं तरमीम करते वक्त ये बहस थी कि हमें एक आईनी कोर्ट होनी चाहिए, आईनी अदालत होनी चाहिए जो इस तरह के मुकदमों को जी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहम हल है इसका, और हल भी जैसे दोस्तों ने पहले बात कही है, मुझे उससे इत्तेफाक है। ढाक जजेस के बारे में जो रिजर्वेशंस यहाँ बताई गई है मैं भी उससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक आईनी अदालत अगर बन जाए तो उससे बात बढ़ जाएगी। बात ये जो हुकूमत की बात है, उसके मुस्तकबिल की बात है। देखें, यहाँ हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत ने भी शुरू में जिस तरह से अपने इख्तियारात दूसरे लोगों को दिए और जिस तरह से उनके इख्तियारात इस्तेमाल हुए और उन्होंने अपना एक तरह से अपनी रेट का एक हिस्सा जो था वो छोड़ दिया, तो उसकी वजह से, और उसके बाद जो पीडीएम की हुकूमत आई उन्होंने उसके ऊपर और भी उसको बढ़ाया। और अब ऐसी मालूम हो रहा है कि ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, ये तो बिल्कुल एक हाइब्रिड प्लस हुकूमत है। और जिस तरह से इन्होंने अपने इख्तियार से दस्तबरदार हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने कानून साजी भी की है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को मास सर्वाइलेंस के इख्तियार दिए हैं और ये सारी चीज़ें, तो इसमें नज़र नहीं आता कि ये बहुत कामयाब होगी। और जिस तरह से आप देखें ना, ये फैज़ाबाद वाला धरना जो है ये तो एक मरज़ की अलामत तो है ना, और इसके बारे में अब ये तो कोई ताज़ा नई बात नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले मौजूद है इसके बारे में, जो काजी फैज़ ईसा साहब का फैसला है, वो उस पर अगर अमल दरामद हो जाता तो ये फिर ना होता। लेकिन आप देखें ना, वो धरना बैठा हुआ है और कितनी बड़ी तकलीफ है शहरियों को। और आप कहते हैं कि हम अज़्मे इस्तेहकाम के लिए आप ऑपरेशन करना चाहते हैं पहाड़ों में, और जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं बंदूक वालों के खिलाफ, लेकिन आप कैपिटल के अंदर, कैपिटल का आपका मासरा है, आप उसको नहीं हटा सकते। तो ये तो एक रियासत की बहुत यानी बदनामी भी हो रही है और ये हुकूमत की कमजोरी भी जाहिर हो रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से इन्होंने ये बजट बनाया है, जिस तरह से अशराफिया और गरीब लोगों के दरमियान एक ऐसी लकीर उन्होंने खींच दी है कि मैं समझता हूँ कि इसके बाद एक ऐसी पोलराइजेशन होगी और लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी पार्टियां चाहे जो भी करें या न करें, लेकिन अवाम जो है मैं समझता हूँ उठ खड़े होंगे। तो इस हुकूमत का मुझे ज्यादा देर तक अच्छा मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। जी, अच्छा हुआ खटक साहब आपने इसकी भी निशानदेही की। जो हम डिबेट कर रहे हैं इसमें ये बात शामिल हुई कि सिविलियन स्पेस गिव अप करने की जो हम बात करते हैं, इसमें तकरीबन सभी ने अपना हिस्सा डाला है, तो कोई अदरवाइज इसके अलावा कोई दावा नहीं कर सकती, कम अज़ कम ये बड़ी सियासी जमातें। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। शोएब साहब, क्विकली अगर आप कहिए, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी वो मुतालबा किया गया जिसको अफराज आप साहब ने भी जिसका भी जिक्र किया कि आईनी अदालत वो समझते हैं होनी चाहिए। एक तरफ एड हॉक जजेस की तैनाती को बार काउंसिल ने तो वेलकम किया, उन्होंने हमायत की है, लेकिन वो कहते हैं कि आईनी अदालत कायम करनी चाहिए। आप अग्री करते हैं इससे? देखें, बार काउंसिल ने ये जो बार काउंसिल में भी तफरीक है, एक बार काउंसिल के धड़े ने पर कल से एक लेटर भी भेजा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अभी भी कर रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। पूरे पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशंस ने इसको रिजेक्ट किया है। आप कराची से हाई कोर्ट बार उठा लें, कराची बार उठा लें, लाहौर हाई कोर्ट बार उठा लें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सखर की बार उठा लें, पेशावर हाई कोर्ट बार ने की है, सभी ने रिजेक्ट किया है। लेकिन ये चंद एक जो तारड़ की पार्टी के चंद अफराद हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में, उन्होंने उसको हिमायत की है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाते वक्त ये एक कॉन्सेप्ट था कि इसको आप आईनी अदालत बनाएंगे, होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बात नीयतों की है। बात यह है कि आप एडहॉकिज्म से बाहर निकलें, आप इस तरह के फ़ैसले न करें कि जिस तरीक़े से आज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी असल रीज़न है, मुझे बता दें, आज लेबर कोर्ट वहाँ से लेबर पार्टी जीती है यूके में, अगर उनके लीडरों को उठा लिया जाए, फॉर्म 45 में जीते हुए लोगों को फॉर्म 47 के जरिए हरा दिया जाए, चार दीवारी की पामाली शुरू हो जाए, जो आज हमारे साथ हो रही है, वहाँ हम तो दूसरी पार्टियों के साथ जो 76 साल में हमारे साथ हुआ है इस मुल्क में, मैं ये कहता हूँ वो 6 महीने नहीं 6 दिन भी वो मुल्क ना चल पाए। लेकिन आज जो कुछ कर रहे हैं आप इस मुल्क के साथ, जिस तरह आईन की पामाली हो रही है, जिस तरह मुनीर फारूक को किसने हिम्मत दी है, बहुत से लोग इमरजेंसी लगने की बातें कर रहे हैं, ये अफवाह है या आप समझते हैं कि ये हो सकता है? ये जजेस को, अदलिया को ब्लैकमेल करने की ये हरकतें हैं
منیر فاروق کو کس نے اختیار دیا ہے کہ تو یہ کہہ دے کہ ریاست یہ چاہتی ہے؟ ریاست پہلی بات تو یہ ہے، میں باخبر ذرائع کے میں ان کو یہ پوچھتا ہوں، پہلی بات تو ریاست ہے کون؟ سر دیکھیں صحافی میسنجر ہوتا ہے، انہوں نے کہیں کوئی بات سنی، انہوں نے اپنے تجزیے میں شامل کر دی، اور آپ کے دور میں تو پوری لوٹ تھی جو ترجمانی کسی کی کرتی تھی، لیکن آپ کی کوئی ہر کسی کی کرے، مگر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر کہیں کہ جی ہم نہیں مانیں گے۔ سر وہ اگر کسی سے سن کے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سوچ پائی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کسی حکومتی رہنما سے ان کی بات ہوئی ہو، لیکن میں حکومتی رہنما تو کٹ پتلی ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ آئے نا خود آ کر سامنے بولیں، مجھے بتائیں سامنے آ کر کے بولیں نا، اس کا جواب منیب صاحب زیادہ بہتر دے پائیں گے، لیکن جعفری صاحب جاتے جاتے آپ سے میں یہ ضرور جی جعفری صاحب آپ یہ فرمائے گا، آپ نے اب سیاست میں قدم رکھا ہے تو آپ، اور ایک نئی جماعت ہے جس کو آپ نے جوائن کیا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، مفتاح صاحب بھی اس میں شامل ہیں۔ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک عام تاثر ہے کہ پارٹیاں بنوانے میں یا ان کو پھر اس نہج پہ پہنچیں کہ ان کو بین کروانا اور ان کے قائد کو جیل میں ڈالنا ہو، اس سب چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہوتا ہے، اور اس پریس کانفرنس میں بھی بارہا یہ سوال آپ لوگوں سے کیا گیا۔ آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ اب آپ سیاست میں بھی آئیں اور ایک نئی سیاسی جماعت ہو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایسا کیا نہیں کر پائیں جو آپ لوگ کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں پہلے تو میرا بھی یہی ایک ہی سوال تھا کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے کیا قربت ہے کیا نہیں ہے، اور اس کا مجھے سر حاصل جواب ملا، جس کے بعد میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا۔ دوسرا، یہ پارٹی کیا کر پائے گی؟ میرے خیال میں اگر سیٹ سکسیس نہ بھی ہو، لیکن ایک ایسوسیٹ کر کے معاملات کو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے سامنے رکھنا، میرے خیال میں ایک پوائنٹ پہ آ کے آپ کا فرض ہو جاتا ہے پاکستان میں، خاص طور پہ اگر آپ کے حالات اور آپ کو پاکستان میں اپنے دیگر بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ دیا ہو، میرے خیال میں بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا کیا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بڑی ہو کے اس ملک میں رہنا چاہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے گھر پیدل چل کے جا سکوں اور اس کے گھر پہنچ کے نلکے سے پانی پی سکوں، یہ میں چاہتا ہوں، اور اس وجہ سے میں سیاست میں آیا ہوں، اور یہ کرنا میرے نظر میں اس وقت کے پاکستان میں ناممکن ہے۔ اور وہ ایک جو ہمارے ہاں سوچ ہے کہ باقی سب چور ڈاکو ہیں اور کچھ لوگوں کو چوک میں لٹکائیں تو ملک ٹھیک ہو جائے گا، ویسی کوئی سوچ بھی آپ لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہے، یا اس سے آگے بڑھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ اب چلنا ہوگا ملک کو؟ میرے خیال میں چور ڈاکو کافی سارے ہیں، لیکن سب نہیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف سیاستدان چور ڈاکو ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان میں آپ ٹیکس پیئر کے تعداد دیکھ لیں، آپ ٹیکس ریشیوز دیکھ لیں، تو معذرت کے ساتھ جو بھی چوری کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور جس طرح کے نظام رائج ہیں ان کو آپ بہت زیادہ قصوروار بھی نہیں ٹھہرا سکتے۔ لیکن میری نظر میں کراچی میں رہتا ہوں، کراچی سے وابستہ ہوں، کراچی کی سیاست میرے لیے پہلے ہے، ملک کی سیاست بعد میں ہے۔ میری نظر میں مفتاح اسماعیل میری ایڈلٹ لائف کے اندر قابل ترین منسٹرز میں سے ایک تھے، اور میری ایڈلٹ لائف کے اندر ایکچولی قابل ترین وزیر اعظم بھی شاہد خاقان عباسی صاحب ہی تھے۔ تو اور میں اگر اپنے 40s میں ہوں یا میں ابھی 40 کا ہونے والا ہوں، تو میں آلریڈی 60 65 70% پاکستان سے زیادہ عمر کا ہوں۔ تو مجھے ایک اور ایشو یہ بھی تھا کہ پاکستان میں یہ جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں یہ انکلز نہیں، یہ گرینڈ انکلز ہیں تمام پاکستان کے۔ تو یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں بابوز کے ٹویٹر بند کر دیا جائے یا اس کو چپ کر دیا جائے یا سی وی او کو بند کر دیا جائے، یہ در حقیقت اکثریت پاکستان کی رائے کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں، ان سے پوچھے بغیر کر رہے ہیں، اور ان سے کم از کم 2 جنریشن ریمووڈ ہیں۔ اور اگر آپ ینگر پاکستان جو مجھ سے بھی ینگر ہے، آپ سے بھی ینگر ہے، اگر آپ اس سے جا کے پوچھیں وہ چاہتا کیا ہے، تو وہ صرف اس حکومت سے نجات چاہتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا شہباز شریف صاحب سے نجات چاہتا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حکومت کا عمل دخل اس کی ایوری ڈے لائف کے اندر کسی طرح کم کر دیں، پولیس والا اس کو تنگ کرنا کم کر دے، ٹیکس والا اس کو نوٹسز بھیجنا کم کر دے، کوئی بھی NOC ملنے میں اس کی آسانی ہو جائے، اگر وہ کچھ بنانا چاہ رہا ہے تو اس کے اندر جو رکاوٹیں حکومت ڈال رہی ہے وہ کم ہو جائے، یعنی حکومت کا جو اس کی ڈیلی لائف میں انگریس ہے بس اس سے کسی طرح اس کو نجات دلا دیں، باقی کام وہ اپنا خود کر لے گا۔ تو یہ میرے خیال میں پروگریس آف گورنمنٹ نہیں ہوتا، اپنا نظریہ میرے خیال میں اس کو الٹنا ضروری ہے۔ جی تو مولانا صاحب، جی میرے پاس وقت بھی ختم ہوا، لیکن آپ نے تفصیلی طور پہ اپنا نظریہ بیان کیا۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا عوام پاکستان پارٹی میں نوجوانوں کے مسائل کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے اور کتنے نوجوانوں کو اس سیاسی جماعت میں جگہ ملتی ہے جو ایکشن میں فال کرتے ہیں، جو 75% پاپولیشن ہے پاکستان کی۔ بہت بہت شکریہ معز جعفری صاحب، شعیب شاہین صاحب اور افراز یاب خٹک صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے، مختلف موضوعات پہ گفتگو کی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ۔
है।